good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. مجداباد آسیو شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. Sufiya Ikram, Awliya Allah, they agree to this principle that al-istiqamatu khairum min alf karamat. That istiqamat is better than 1,000 miracles. آپ کے جو معاصرین تھے ان کو اس بات کا اقرار تھا کہ اعلیٰ علیہ رحمہ جو ایک پہلو اختیار کرتے ہیں کسی مسئلہ کا بڑی سوچ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں. فرام دا اسٹارٹ یہ نیت کر لیں، انٹینشن کر لیں کہ جو ادائیں سنتے جائیں گے. سچی بات تو یہ ہے ہم اعلیٰ حضرت کی ادائیں سن رہے ہیں، لیکن ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہے. اپنے سلسلے میں کچھ کالز، کچھ میسیجز، پھر آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امین باب المدینہ کراچی سے. نگران شورا کی بارگاہ سوال ہے کہ نگران شورا اعلی حضرت کی ذات سے کس طرح متاثر ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کالز دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد عبداللہ بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ امام احمد رضا کو کتنی بار آقا کی زیارت ہوئی جو کہ خواب میں زیارت ہوئی اور ظاہری زیارت. اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس شخص کو آقا کی زیارت ہوتی ہے اس کے کیا فضائل ہیں، اور جس شخص کو ایک سے زیادہ بار آقا کی زیارت ہو اس کے کیا فضائل ہیں. میرا جواب دے دیجیے گا، بڑی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم قدری اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. برائے کرم مجھے ایک نعت سنا دے. سونا جنگل رات اندھیری، چوروں کی رکھوالی. اعلیٰ حضرت کی یہ بہت مشہور نعت ہے. سونے والے جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. کچھ میسیجز پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر چلیں گے کچھ سوالات اور پھر کلام کی طرف. ہمیں عبد الرحیم اتاری ہیں. I watch daily blessing of Ala Hadrat. It's a great informative topic from which we know how to love Murshid, how to become a good murid. By the blessing of Murshid we enter in many silsila and get faiz barakat of them. اسلامی بہن کا میسیج ہے ساؤتھ ہیمپٹن UK سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I really enjoy watching your show. I don't miss any program that comes on. I am very influenced and I have learned a lot. Can you please make dua for my children? There isn't any Madani people in Southampton, UK. Inshallah, we make dua for you. You can contact us on our email address overseas@dawatislami.net. آپ اس پہ رابطہ کیجئے. آپ کے قریب اسلامی بہنوں کا کہاں مدنی کام ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو انفارم کریں گے. علی رضا اتاری بحرین سے. ہم سب آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور ہم سب آپ کے سلسلے کو بہت مس کریں گے. اعلیٰ حضرت کا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سنا دیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ آج چونکہ یہ اس سلسلے کا آخری سلسلہ ہے تو سلسلے کے اختتام پر صلاۃ و سلام مل کر پڑھیں گے. محمد سلیم اتاری ابو میلاد کہتے ہیں کہ کلام رضا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ سنانے کی مدنی التجا ہے. ایک اور نعت کی فرمائش ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. گریس سے رضوان بھائی ہیں. ایتھن سے آپ کے تمام سلسلے بہت اچھے ہیں اور بالخصوص اشعار کی تکرار اور بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت بہت پسند ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیجئے. کلام وہ سرور کشور رسالت.
شہزاد علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ یہ پروگرام از بیوٹی آف اعلیٰ حضرت. میں اللہ بلیس یو آل. آمین. جزاک اللہ فار یور دعاز. عاصم اتاری لنڈن سے ہیں. میں صدقے جاؤں واری جاؤں یہ نعت سننا چاہتے ہیں. بنت جاوید باب المدینہ سے ہیں. میں اور میرے والدین آپ کا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے سلسلہ بہت اچھا ہے، بلکہ آپ کے چینل کے سبھی پروگرام بہت اچھے ہیں. ایمان کو تازگی مل رہی ہے اور دل کو بے حد سکون. جزاک اللہ خیر. آئی ایم جاوید اختر خان فرام کراچی. آپ کا اعلیٰ حضرت میں پروگرام بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ کیا حضرت کے مزار شریف پر جو عبارت فارسی میں لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب سمجھا دیں. محمد سرفراز بھائی بھالو باشی بھالو باشی پریو رضا کے امرا اعلیٰ حضرت کے بھالو باشی تائے تو مورا جنت تیری اودھیکاری. اچھا یہ انہوں نے خود ہی منقبت کا شعر لکھ دیا ہے. ہم کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے اور اسی وجہ سے اپنا بیڑا پار ہے. ہم جنت کے اودھیکاری بن گئے، جنت کے حقدار اس لیے ہوں گے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے، یعنی بنگالی زبان ہے اور اس میں انہوں نے یہ شعر لکھا ہے. آئی ایم واچنگ یور آل سلسلاز آف فیضان رضا اسٹارٹنگ آن اعلیٰ حضرت عرس ایٹ لیٹ نائٹ. اعلیٰ حضرت ایکس ٹوڈے پروگرام اٹس ویری گڈ اینڈ ویری انفارمیٹیو فار آل مسلمز whom love with اعلیٰ حضرت. اللہ bless on باپا and all you and you all. آمین. ریکویسٹ فور نعت زمین و زماں تمہارے لیے. سب کو آقا کریم کا خصوصی فیض حاصل ہو. انور حسین اتاری ہولی سٹی آف مکہ. سبحان اللہ. ابھی اور بھی میسیجز باقی ہیں، تھوڑی دیر بعد مزید میسیجز کو شامل کریں گے. مفتی صاحب کسی سوال کا جواب آپ عطا فرمانا چاہیں؟ کچھ کلام سنتے ہیں پھر آتے ہیں پیارے رضا کی پیاری اداؤں کی طرف. I think the question was to نگران شورا. جی اعلیٰ حضرت سے کیسے انسپائر ہوئے آپ؟ Impressed him how he got inspired by اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں متاثر ہوا امیر علیہ سنت سے. کیا بات ہے. انہوں نے متاثر کیا ہے اعلیٰ حضرت سے. کیا بات. تو یہ کریڈٹ امیر علیہ سنت کو جاتا ہے اور یہ کریڈٹ امیر علیہ سنت کو یوں بھی جاتا ہے اسپیشلی آل اوور دا ورلڈ میں جو بھی ہمارے ساتھ جو اس وقت ناظرین ہیں سب پر احسان ہے. میں اس کی تھوڑی سی ایک لاجک عرض کر دیتا ہوں. امیر علیہ سنت اس وقت پسندیدگی کہ اس مقام پر ہیں اور ان کی بات مانی جائے اس مقام پر ہیں جس کے پیچھے چلاتے قوم چل پڑتی. یہ اللہ نے امیر علیہ سنت کو اس وقت وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہ بات میرا خیال ہے کہ شاید ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بالکل ان کا کہنا تو دور کی بات ہے، ان کے کرنے پر بھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تو اب وہ اس مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا اور وہ عزت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ یہ جو کہیں لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. امیر علیہ سنت نے جو یہاں پر ہم پر جو احسان کیا نا، ان میں ایک نمایاں احسان یہ ہے کہ امیر علیہ سنت نے اپنے تمام چاہنے ماننے والوں کو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلایا کہ اس کے پیچھے چلو. اب اگر یہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی اور کا بھی نام لیتے میں بھی قوم چلتی پیچھے، کیونکہ یہ ایک سائن ہے. امیر علیہ سنت ایک ایسی علامت ہے کہ یہ درست بات کہتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے. اب ان کو اب کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ ایک پرائم آدمی پرائم پرسنالٹی کا راستہ بتاتا ہے. صرف راستہ نہیں بتایا حضور، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ میری آئیڈیل شخصیت ہے. میری آئیڈیل شخصیت ہے. اور پھر فرمایا کہ مطلب مجھے ایمان پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے کہ میں بال برابر بھی مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ہٹوں. ایسا فوکس. ایسا فوکس. پھر ہمیں فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مانتے چلے جاؤ. پھر فرمایا کہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرتے وقت اگر تمہاری عقل کہیں رکے نا کہ یار یہ کیا بات ہے، تو وہاں پر اپنی عقل پر نہیں اعلیٰ حضرت کی عبارت پر بھروسہ کرو. کیا بات ہے. کیا بات. اور اگر اعلیٰ حضرت کی عبارت پر تمہاری عقل میں کوئی تنقید یا اعتراض ہے تو سمجھنے کا اب تمہارے پیچھے ہٹنے کے دن شروع ہو گئے. اللہ اللہ. تو یہ اس طرح کی بہت ساری امیر علیہ سنت کی باتیں ہیں کہ اب جب میں فار ایگزامپل میں تب کہ باپا کسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا یار یہ مرید کے بارے میں کہتے ہیں یار مجھے امیری صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. اب ہم سب کو اب اچھے لگو گے امیری صاحب. کیا بات ہے. یہ ایک نیچرلی چیز ہے. باپا نے کہا ہے. باپا نے کہا ہے. بلکہ ہم 4 آدمی کو بولیں گے یار یہ امیری صاحب باپا کہتے ہیں تو امیری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو اب اتنا امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت کیا کہ ہمارے کو اب اس کے سوا کو دوسرا ہے ہی نہیں
کہ بس ہم امیر اہل سنت ہیں، امام اہل سنت ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یوں متاثر ساری قوم کو امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. It's such a great favor of Amir Ahl Sunnat that he impressed millions of people with his taqwa, with his istiqamat, with his personality, and then he took all those millions and tied them up at the door of Allah. کیا خوبصورت. This is where you belong. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے آپ سے متاثر کیا، لاکھوں لوگ وابستہ ہوئے، باپا سے متاثر ہوئے، پھر ان سب کو اعلیٰ حضرت کے قدموں میں پیش کر دیا. اب امیر اہل سنت کے بارے میں جو مفتی شریف الحق حمجدی صاحب شارح بخاری فرماتے تھے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو بتاتے ہیں اور الیاس قادری اعلیٰ حضرت کو پلاتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے نگران شورا کو بھی اعلیٰ حضرت کا جو فیضان، جو تعارف، جو بار بلکہ ایسا ہی ہے. انہوں نے میرے بارے میں بات کر لی، اپنی جگہ پر ہے. ہم بھی نہیں جانتے تھے سب اعلیٰ حضرت کے بارے میں. اس وقت ہمارے دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ایسے کئی میسیجز بھی آئے کہ ہمیں نام تک نہیں سنا تھا، اور ہم امیر اہل سنت کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی جیسی شخصیت کا تعارف پیش کیا. ایسے اتنا جمیل القادری کہتے ہیں نا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم. کیا بات ہے کیا بات. ہم 11ویں مناتے تھے حضور، مگر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جانتے کیا تھے؟ ہم نے خواجہ کی چھٹی بہت منائی تھی، لیکن غریب نواز کے بارے میں جانتا کتنا ہے؟ اسی طرح کی باتیں جب میں یو کے گیا تھا قافلے میں، تو وہاں اسلام بھائی نے بتایا کہ ہم اپنے پیر صاحب کو ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں مدنی چینل پر ہمارے پیر صاحب کا عرس منا کر ان کے واقعات بیان کر کے مدنی چینل والوں نے بتا دیا. تو کئی لوگ تو ان مزارات کے بارے میں نہیں جانتے تھے جن سے بلانگ کرتے ہیں. تو الحمدللہ فیضان اولیاء بکھیرا، دنیا بھر میں پہنچایا، فیضان رضا اعلیٰ حضرت کا فیضان ساری دنیا میں پہنچایا امیر اہل سنت کے صدقے مدنی چینل اور دعوت اسلامی نے. چلتے ہیں نعت خواں اسلام بھائی کی طرف، کافی ساری فرمائشیں، ایک ایک دو اشعار انشاءاللہ سنتے ہیں، پھر پیارے رضا کی پیاری ادائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان فجر کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے گے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے گے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں
پر چابے رحمت کی ہے جاری واہوان پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند عادتیں۔ آپ نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مطابق یعنی اس کی طرح استراحت فرماتے، یعنی جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسم اقدس سے نام محمد بن جایا کرتا، بلکہ اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح رکھتے کہ اس ہاتھ میں لفظ اللہ بنتا، تو اب دیکھیں ہاتھ میں اللہ کا نام بن جانا اور جسم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو ہے وہ نام نامی بن جانا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت ٹھٹھا نہیں لگاتے تھے، اب یہ اعلیٰ حضرت کی عادت نہیں تھی، ہم نے آج نیت کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عادتوں کو اپنی عادتیں بنانا، اور یہ سنت بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہا لوگ یہ کرتے ہیں اس کو مطلب کہ اسپیشلی طور پر کسی کے اس مطلب کہ اسٹائل آف لافنگ کہیں گے یا کیوں کہیں گے اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور کاپی کرتے ہو پھر بیٹھ کر آپ جو یہ کرتے ہیں نا، لافٹر تھراپی آ چکی ہے اصل میں، کہتے ہیں کہ جتنے زور سے کہہ کے لگائیں گے اتنی طبیعت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی، تو ہو جاتی ہے نا، یہ طبیعت ٹھیک ہی تو ہو رہی ہے جو ہو رہی ہے ان کی، یہ کیا ٹینشن ریلیز جو ہے وہ لافٹر تھراپی کے ذریعے ہوتا ہے، تو جب سنت نہیں ہے I mean they can bring a lot of evils in therapy. Some would say, you know, music is a therapy. Some would say that dance is therapy. Some would say, you know, laughing loud is therapy. ارے کسی کو کچھ کہہ دو تو وہ مان لیتے ہیں یہ لوگ، جو دے دیں وہ لے لیتے ہیں۔ پاگل کتنا زور سے ہنستا ہے یو نو کریزی پرسن کیسے ہنستا ہے زور سے، اس کا کیا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا، وہ سیٹ ہو جائے گا۔ یہ بات تو سوچنے والی ہے کہ اگر ہنسی سے دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر پاگل کھانے والے تو دماغ جس کا خراب ہو گیا وہ زور زور سے ہنس رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے جناب، جو سنت ہے وہی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا فارمولہ مل گیا، تو یہ بھی چلیں اچھی نیت۔ اعلیٰ حضرت جمائی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لینا اور کوئی آواز نہ ہونے دینا، یہ آپ کی عادت کریمہ، اور الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت کی بھی عادت دیکھی تو یہ بھی ادا ہے اعلیٰ حضرت کی۔ ایک اور بڑی پیاری ادا، قبلے کی طرف رخ کر کے کبھی نہ تھوکنا۔ جمائی کو کیا بولتے ہیں؟ یوننگ نا۔ اسی طرح قبلے کی طرف رخ کر کے کبھی نہ تھوکنا، نہ قبلے کی طرف پاؤں مبارک دراز کرنا، تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ، اور یقیناً ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، تھوکتے وقت دیکھتے نہیں کہ کس طرف رک کر کے تھوک رہے ہیں، جب دیکھیں پاؤں لمبے کر دیے۔ تو اب ہم نے امیر اہل سنت کی عادت مبارکہ بھی دیکھی، کہیں بھی کسی کے گھر بھی تشریف لے جاتے ہیں پہلے قبلے کا پوچھتے ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ باپا پھر قبلہ رخ ہو کے بیٹھتے ہیں، تو الحمدللہ اگر ہم بھی عادت ڈالیں کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، پیر اس طرف نہ دراز کریں، تو پیارے رضا کی پیاری ادائیں سن رہے ہیں۔ باپا تو کسی کے گھر پر جب داخل ہوتے ہیں نا، جی بیٹھنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ قبلہ کی سمت کون سی ہے، کیونکہ آپ نے جب چپل اتارنا ہے نا وہ بھی اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کرنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ابتداء عادت ہے، یعنی بیٹھنے سے پہلے نہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی چپل اتارنا ہے، مینرز بھی ہیں، کیا بات، گھر میں جائیں گے تو چپل اتارتے ہیں، تو پاپا پہلے پوچھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی جو آپ نے جو ادا بیان کی نا قبلے کے، اعلیٰ حضرت نے بچپن ہی میں معلوم کر لیا تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بغداد شریف کی سمت کون سی ہے، بچپن میں، اور پھر آخر تک اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے اس سمت بھی پاؤں نہیں پھیلے۔ مدینہ شریف کا پوچھنے کی حاجت نہیں ہے کہ مکہ شریف، مدینہ شریف اور بغداد معلّہ کی طرف یہی ہے نا، اعلیٰ حضرت بچپن ہی میں بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی۔ اب سب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی ادائیں بیان کرتے ہیں اور امیر اہل سنت میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو تو ہم دیدار نہیں کر سکے، ان اداؤں کا مظہر ذات اعلیٰ حضرت کی اگر کوئی ہمارے پاس اس وقت تصویر موجود ہے جس کو ہم دیکھ کر کچھ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے امیر علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں کچھ مہمان آئے، رات دیر ہو گئی تھی،
تو عموماً بزرگوں کے یہاں کچھ نہ کچھ لنگر کی ترکیب ہوتی ہے جو آتے ہیں مہمان نوازی. اب اتفاق یہ ہے کہ ان کے یہاں کچھ اس وقت وہ موجود نہیں تھا. تھوڑی دیر میں وہ نان بھائی کچھ کھانا لے کر آ گیا, مہمان نوازی ہوئی. اب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوش ہوئے, بڑے خوش ہوئے. اور جب بزرگ خوش ہوتے ہیں نا تو پھر ان کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ مہمان چلے گئے تو نان بھائی کو پوچھا یہ کیا, تو بولا وہ بزرگ میں بند کر رہا تھا, دیکھا تو آپ کی طرف کچھ آ رہے تھے لوگ, میں کہا چلیں برکت کے لیے میں کچھ لیتا چلوں. خوش ہوئے, مانگ کیا مانگتا ہے, تو نان بھائی نے کہا بختیار کاکی بنا دو. بس وہ گلے لگایا, ملے, دعائیں, فیض, یہ جو وہ دینا تھا وہ جو بزرگان نے دین دعائیں کر کے, اور جو کچھ نوازنا تھا نوازا. تھوڑے بعد میں لوگوں نے دیکھا تو پہچان مشکل تھی کہ نان بھائی کون ہے, بختیار کاکی کون ہے. اتنا ان کی اداؤں کو اس نے اختیار کیا تھا. اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا. ایسا آپ نے, ہاں, تو یہ ہوتا ہے کہ جب محبت, جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا موقع تھا تو آپ مطلب یہ پہچان نہ تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سایہ کر دیا, تو انہوں نے سایہ کر دیا کہ پہچان ہو جائے کہ آقا کون ہے, غلام کون ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی واقعہ ہے. When he became murid and his Pir o Murshid gave him faiz, تو جب آپ وہ محل سے, حویلی سے باہر نکلے تو وہ فقیر جو راستوں میں بیٹھ کے مانگتے تھے, تو they were shocked to see کہ سیدی آل رسول جوان کیسے ہو گئے. ایسا فیض عطا فرمایا. وہ کہتے ہیں نا جو تجھ کو دیکھتے تھے اب مجھے بھی دیکھنے لگے, بس اتنی بات ہے کہ تیرا ہو گیا ہوں میں. کیا بات ہے, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, تو ادائیں سن رہے ہیں. ایک اور بڑی پیاری ادا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ فرض نماز با امامہ ہی ادا فرماتے. چلیں بھائی, دعوت اسلامی والوں آپ کو بہت مبارک ہو. اور ان اسلامی بھائیوں کو کہ جو تذبذب میں رہتے ہیں, کبھی پہنتے ہیں آن اینڈ آف, نیت کر لیجئے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت ہی کے اصالِ ثواب کے لیے اب انشاءاللہ روزانہ سر پر امامہ سجا رہے گا. انشاءاللہ سر پر امامہ سجا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی, انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد پر تحریک جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کی ایک اور عادت مسواک کرنا, پیارے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت, اعلیٰ حضرت کی بھی عادت کریمہ. انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ مسواک کی عادت کو اپنائیں گے. مجھے میسج آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے کہ اعلیٰ حضرت کی منقبت بنگالی زبان میں, تو چلیں ہمارے رضا تو سب کے ہیں, ایک شعر انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے بنگالی اسلامی بھائیوں کی نیت سے. بھالو باشی پریو رضا کے, 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 امرا اعلیٰ حضرت کے بھالو باشی, امرا اعلیٰ حضرت کے بھالو باشی, تائی تو مورا جن تیری اودھیکاری, بھالو باشی پریو رضا کے, بھالو باشی پریو رضا کے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی ادائیں, سبحان اللہ, پیارے رضا کی پیاری ادائیں. مفتی صاحب آپ کسی پیاری ادا کا تذکرہ کیجیے. Well, one of his way, which is very difficult to explain in Urdu, sorry, in English, was English is a very poor language. It doesn't have too many nice words. Like in Urdu, we address people with respect. We say aap, janab. English میں تو سارے you ہیں. All you. Everybody is you. Father is you, the son is you, the master is you, the Pir Sahib is you, the servant is you. واقعی پور زبان ہے. And but in Urdu,
we make a difference. Like when you want to show respect, this person is an alim deen, he's Pir Sahib, he's Murshid, he's Sayyid Sahib, he's respected, he's your father, elderly person, you say aap. So Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu was always using these type of words, aap janab. Kya baat hai, kya baat. Even with young kids, small children. It's very difficult to use aap janab for small children. We're not used to that. ہمارے مدنی نامات کے رسالے میں جو ایک مدنی نام کیا ہے، بات ہے، یہی دیکھیں آپ کہہ کر تو یہ اعلیٰ حضرت کے چاہے ایک دن کا بچہ کیوں نہ ہو اس کو آپ کہہ کر پکارا جائے. اور امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے نواسے نواسیوں کو، بلکہ جو بچے ملاقات کے لیے آتے ہیں، بلکہ ہمیں مدنی نام بھی عطا فرمایا کہ چھوٹوں کو بھی آپ جناب کہہ کر مخاطب کیا جائے. سبحان اللہ، دامن اعلیٰ حضرت سے وابستہ کرتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت کا رنگ امیر اہل سنت پہ چڑھا. کیا بات ہے. اور امیر اہل سنت نے وہ رنگ الحمدللہ سب کو دے دیا، سب پہ چڑھ گیا. سبحان اللہ. یعنی اس واقعے سے، یعنی اس اعلیٰ حضرت کی سعادت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت چھوٹوں پر بہت شفقت فرماتے تھے، جونیئرز پر بہت کرم فرماتے تھے. اس کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے. حضرت ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلا فتویٰ لکھا تو میں نے وہ فتویٰ جو ہے وہ چیکنگ کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. صحیح. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ پہنچا، اعلیٰ حضرت اندر تشریف فرما تھے. تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت میرے فتوے کو لے کے بنفس نفیس خود تشریف لا رہے ہیں باہر. میرے پاس آئے اور 1 روپیہ جو مجھے دیا. اس زمانے میں 1 روپے کی بڑی اہمیت تھی. بہرحال ہمارے زمانے میں بھی روپے کی بڑی اہمیت تھی، اب کم ہو گئی. تو آپ کتنے 100 سال پرانے ہیں؟ روپے کی ویلیو. ٹاکنگ اباؤٹ ہز چائلڈہڈ. اوکے ٹھیک ہے. ہمارے زمانے میں تو چونی بھی بہت ہوتی تھی. ان یور چائلڈہڈ پلیز سے دیٹ. اوکے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے 1 روپیہ دیا. تو ظفر الدین بہاری اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلا فتویٰ لکھا تھا اور وہ فتویٰ درست ہوا تھا تو میرے والد گرامی نے مجھے 1 روپیہ مٹھائی لانے کے لیے دیا. کیا بات ہے. تو تم بھی میرے بیٹے کی طرح ہو گیا کہ تو تم نے جو فتویٰ لکھا ہے وہ صحیح ہے اور یہ 1 روپیہ میری طرف سے لو اور مٹھائی لا. اپریسیشن. یہ ایک اور مدنی پھول ملا کہ حوصلہ افزائی اپنے چھوٹوں کی. سبحان اللہ. ویسے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہوگا کہ آپ نے جو فتویٰ لکھا. جی اعلیٰ حضرت کی زبان. جی اب دیکھیے ہم غور کریں کہ امام اہل سنت جو ہیں وہ کس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہاں ٹیچرز کے لیے، والدین کے لیے، نگران کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ اگر آپ کسی ماتحت سے کام کرانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ بھی کیجئے. آپ کا کردار فقط آفیسر والا اور جناب ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہی نہیں ہو. اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیجئے. ایک اور بڑا پرابلم ہے ہمارا کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اکیلے میں اور سمجھاتے ہیں سب کے سامنے. ہم نے امیر اہل سنت کی ذات میں دیکھا کہ آپ اپریشیٹ سب کے سامنے کرتے ہیں تاکہ سب کے سامنے اس کا حوصلہ بڑھے، اور اگر سمجھانا ہے تو اکیلے میں سمجھا دے. تو اگر اس فارمولے کو آپ لے کر چلیں گے، کبھی بھی سب کے سامنے نہ سمجھائیں، کبھی بھی سب کے سامنے نہ ڈانٹیں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کسی جناب بزرگ کے پاس اپنے بچے کو بھی لے جائیں تو وہاں جا کے تعارف کیا کراتے ہیں، میرا بچہ بڑا شیطان ہے، مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ فلمیں دیکھتا ہے، یہ جناب میوزک سنتا ہے، ذرا سمجھائیں اس کو. اب وہ بیٹا کیا سمجھے گا اپنے باپ کے بارے میں کہ میرے باپ نے ایک بزرگ کے پاس جا کے مجھے ذلیل کر دیا. اگر یہی والد کہے کہ حضور میرا بیٹا حافظ ہو رہا ہے، میرا بیٹا جناب مدرسہ پڑھتا ہے، آپ دعا کریں مزید نیک بن جائے. بیٹا بھی کہے کہ میں اتنا تو پائس نہیں ہوں لیکن والد مجھے اتنا اچھا انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو چلیں اب میں والد صاحب کی بات مانوں گا. ہم نے بعض اوقات اپنے ہی کردار کے ذریعے اپنے بچوں کو اپنا مخالف کر لیا ہوتا ہے. تو براہ کرم اپریسیشن کی عادت ڈالیں. اور یہ ذات امیر اہل سنت میں ہم نے بہت دیکھا، بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر ہم 5 یہاں بیٹھے ہیں تو یہ امیر اہل سنت کی حوصلہ افزائی ہے، پیٹ تھپکنا ہی ہے. ہم جیسوں کو یہاں تک اگر پہنچایا تو امیر اہل سنت کی حوصلہ افزائی نے پہنچایا ہے. اگر ہمیں بھی ڈانٹا جاتا، جھڑکا ہی جاتا، ہمیں بس ڈیگریڈ ہی کیا جاتا تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا. آج دعوت اسلامی میں جو آپ کو ایک سے ایک مبلغ نظر آتے ہیں، یہ امیر اہل سنت کی شفقتیں، حوصلہ افزائی اور ایسے پیارے مدنی پھول ہیں کہ بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ. دیٹس اے بیوٹیفل پوائنٹ جو اس ادا سے ملا کہ اپریسیشن کرتے، چھوٹوں کی شفقت والی ادا بھی سیکھ لی، سیکھتے بھی جا رہے ہیں، دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے بھی جا رہے ہیں. ایک اور پیاری ادا آپ بھی بتا دیجیے حضور. اعلیٰ علیہ رحمہ کی یہ عادت تھی کہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا ہوتی تو سیدھے ہاتھ سے دیتے اور لینا ہوتی تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لیتے. اور اگر کوئی الٹا ہاتھ لینے کو بڑھاتا تو اپنا ہاتھ روک لیتے
اور فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں لیجئے، الٹے ہاتھ سے لینا شیطان کا کام ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور لکھنے میں بھی کچھ چیز لکھنا ہوتی، جیسے جو بسم اللہ شریف کے اعداد ہیں 786 786، تو 6 سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دایاں بنتا ہے، جیسے 768 ہم نے 786 جو ہے 786 لکھا تو 6 جو ہے نا وہ دائیں طرف بنتا ہے، تو پہلے 6 اسٹارٹ دائیں طرف سے ہو، تو دائیں طرف سے۔ یعنی آلات کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام ہو اور کوئی سامنے والا ہوتا تو اس کو فوراً بتا دیتے کہ اگر الٹا ہاتھ وہ استعمال کرتا تو فوراً اس کی اصلاح بھی کر دیتے۔ اور یہ ہمارے اس مدنی انعام کی طرف اشارہ بھی ہے کہ امیر علیہ سنت نے بھی یہ اپنا مدنی انعامات میں اس کو شامل کیا ہے کہ ہاتھ سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ۔ اچھا، یہ جو عادت ہے نا روک لیتے ہیں بالکل۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت کو اگر کوئی الٹا ہاتھ آگے بڑھائے تو باپا اسے وہ چیز نہیں دیتے، اشارہ فرمائیں گے، پھر وہ سیدھا اس کو یاد آئے گا، وہ سیدھا ہاتھ آگے کرے گا، پھر وہ چیز لیں گے۔ سبحان اللہ، ادائیں رضا کی ہو رہی ہیں، باتیں پیارے رضا کی پیاری ادائیں ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ان اداؤں کو اڈاپٹ کرنے والے، اپنے دل کے بدنی گلدستے میں سجانے والے امیر علیہ سنت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی کچھ فرمائشیں پوری کر دیں، پیارے رضا کی پیاری ادائیں۔ ہم نے آج آخر میں یہ بھی ڈسکس کرنا ہے امام اہل سنت کا جو آخری وقت تھا اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے کی جو کیفیات ہیں، بہت کچھ اس میں بھی ہمارے لیے ہے، وصیتیں کیا فرمائیں اعلیٰ حضرت نے، بہت پیارے مدنی پھول ہیں۔ تو وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہم نے کچھ چیزوں کو بھی کمپائل کرنا ہے، ایک دو اشعار، پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آخر میں کوشش کریں گے کہ کچھ مفتی صاحب سے کسی شخصیت کہ مفتی صاحب بوجھ لیں گے، ہم انشاءاللہ اس کی سوالات کر لیں گے، تو انشاءاللہ کسی شخصیت کے قریب پہنچیں گے انشاءاللہ۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دغل میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دغل میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے
ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی ہے جان تمہارے لیے، رضا ہے یہاں تمہارے لیے، رضا ہو وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کی پیاری ادائیں، پیارے رضا کی پیاری ادائیں ہمارا آج ٹاپک ہے۔ ایک اور بڑی پیاری عادت امام اہل سنت کی، نیکی کی دعوت آپ کی زندگی کا شیوا، آپ کی زندگی کا مقصد، لیکن نیکی کی دعوت کا ایک بڑا ہی پیارا طریقہ ہے، اور وہ ہے انفرادی کوشش، انڈیویجول ایفرٹ۔ اعلیٰ حضرت کس طرح انفرادی کوشش فرماتے؟ ایک بار مسجد کے اندر امام اہل سنت وظائف پڑھ رہے تھے، ایک صاحب آئے اور آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگے، جب تک قیام میں رہے مسجد کی دیوار کو دیکھتے رہے، رکوع میں بھی سر اوپر اٹھا کر وہ دیوار کو دیکھتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت بھی اپنا وظیفہ مکمل کر چکے تھے، آپ نے انہیں اپنے پاس بلا کر شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ رکھنی ہے۔ یہاں وہ لوگ بھی توجہ رکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سارا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں نماز کے دوران، کون آیا کون گیا، اور قیام کے اندر سامنے دیکھ رہے ہوتے، تو قیام کے اندر جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں نگاہ رکھنی ہے، رکوع کے اندر دونوں پیر کے انگوٹھوں پر نگاہ رکھنی ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے انہیں سب بتایا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ واہ صاحب بڑے مولانا بنتے پھرتے ہو، نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے، تم میرا منہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہو۔ گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نظریں ہیں وہ بھی قبلے کی طرف، رکوع میں بھی وہ سر نیچے نہیں بلکہ قبلے کی طرف کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے انہی کی عقل کے مطابق کلام کرتے ہوئے فرمایا، پھر تو سجدے میں بھی پیشانی کے بجائے ٹھوڑی زمین پر لگائیں۔ اب جب اس شخص نے یہ سنا حکمت بھرا جواب، تو اس کو بات سمجھ آ گئی، صحیح مسئلہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ Also tells us that اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ also had humor in his سینس آف ہیومر تھا، مطلب وہ ہے بھی نا پیارے مفتی صاحب کہ جیسا آدمی ویسی بات کی جائے نا۔ مشہور مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ یہاں مبلغین کے لیے بھی بڑا پیارا مدنی پھول ہے۔ اب آپ کسانوں پر انفرادی کوشش کرنے جا رہے ہیں اور انہیں آپ کمپیوٹرز کی بات بتائیں گے تو وہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح جناب آپ مزدوروں سے بات کر رہے ہیں تو انہیں آپ انجینئرنگ کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں لوہار کی گفتگو نہ کریں۔ آپ جناب عشر کے مسائل اگر بزنس مین کو بتائیں گے تو اسے سمجھ نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں اگر ہم دیکھیں کہ دعوت دینے بھی جا رہے ہیں تو جو آڈینس سامنے ہے اس کے مطابق ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ بات کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک مفہوم ہے کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق جو ہے نا وہ کلام کرو۔ اعلیٰ کا اس پر بہت زیادہ عمل بھی تھا، اور جیسے صاحب نے سینس آف ہیومر کی بات کی تو اعلیٰ میں یہ بھی بہت پیارا تھا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اعلیٰ علیہ رحمہ کے ایک تھے مرید تھے اور خدمتگار تھے قناعت علی شاہ صاحب، تو ان کو اعلیٰ نے حکم دیا کہ یہ کتاب ہے اس کو جلد کروا لیں، کل تک جلد کروا کے لے آئیں۔ وہ بازار گئے اور انہوں نے وہاں سے جلد کا سامان خریدا اور خود ہی وہ کتاب جلد کروا کر تو اسی دن حاضر کر دی۔ اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ جلد کس نے کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عرض کی میں نے جلد کی ہے۔ تو اعلیٰ نے مزاحن فرمایا آپ بہت بڑے جلاد ہیں، لام پر تشدید کے ساتھ، یعنی جلد کرنے والے کو وہ جلاد کہتے ہیں، وہ بڑا جلاد نہیں ہے۔ اب سینس آف ہیومر بھی ہے، یعنی یہ بھی پتہ چلا کہ اگر جائز طریقے سے مزاح کر لیا جائے خوشگوار ماحول بنانے کے لیے، تھوڑی دیر پہلے نگران شورا موجود تھے تو وہ بھی ایک ماحول بنا، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، وہ صحابی اونٹ مانگنے آئے تھے، بھائی اونٹ بھی جو ہے وہ کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہے۔ تو اب یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ اتنا اسٹرکٹ بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ جناب اب ہمیں دیکھتے ہی لوگوں کو خوف آنے لگ جائے، خشک نہیں ہو جانا چاہیے۔ ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک اچھا مبلغ بننے کے لیے بھی آپ کے اندر وہ اتنی فلیکسیبلٹی ہو کہ لوگ آ کے آپ سے بات تو کر سکیں۔ بات اعلیٰ حضرت کے سینس آف ہیومر کی ہو رہی ہے، امام اہل سنت کی جو طبیعت شگفتگی تھی اس کی ہو رہی، لیکن دیکھیں ٹھٹھا پھر بھی نہیں لگتا تھا۔ یہاں ہم جو ہے نا وہ مزاح کرتے کرتے طنز پر اتر آتے ہیں۔ بازاری ہم کہتے ہیں جناب وہ اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے، اسلام میں ایک دائرہ ہے۔ دیکھیں ایک ہے مزاح،
پیارے آقا تبسم فرماتے. کتنا خوبصورت انداز ہے کہ دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی. لیکن ایک عامیانہ انداز جو ہمارا ہنسی مذاق کا ہے, یقیناً وہ اس کے قریب بھی نہیں گزرتے. تو اب بات چل رہی تھی اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش کی. اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش, دیکھیں انفرادی کوشش جو امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں, دعوت اسلامی کا 99.99% کام انفرادی کوشش سے ممکن ہے. تو اب اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش کا ایک شاہکار, وہ شخصیت جو آج محسن یوں سمجھ لیجیے کہ امت ہیں, اور وہ کتاب ہمیں عطا کی بحر شریعت, سبحان اللہ, جو آج بھی عالم بنانے والی کتاب ہے. میری مراد صاحب بحر شریعت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ ہیں. آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے؟ آپ نے درس نظامی کیا, اور آپ جو ہے وہ درس نظامی کرنے کے بعد کچھ عرصہ تدریس کیا, اور پھر آپ طب کی طرف چلے گئے, ڈاکٹر بن گئے ایک طرح سے. تو آپ کے جو استاد تھے حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی, وہ بڑے فکر مند رہتے کہ ایسا قابل شاگرد, اور اس نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا اور یہ ڈاکٹری کی طرف چلے گئے, طب کی طرف چلے گئے. تو ایک بار وہ بریلی شریف گئے تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مکتوب لکھا کہ ان کو کسی طرح جو ہے وہ علم کی دنیا کی طرف پھر لے کر آئیں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا میں طب کرتا ہوں, یعنی ڈاکٹری کرتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا طب کام تو بڑا اچھا ہے, لیکن جو ہے اس میں خرابی یہ ہے کہ صبح صبح قارورہ یعنی یورین دیکھنا پڑتا ہے. اب یہ ولی کامل کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے, وہاں سینس آف ہیومر بھی کیسا کیا جملہ کہا. وہ گھر جا کے سوچتے رہے کہ واقعی روز صبح اٹھ کے کسی کا مریض کا جو ہے وہ یورین دیکھنا پڑتا ہے, قارورہ دیکھنا پڑتا ہے, اور یہاں صبح صبح میں قرآن و حدیث کی جو ہے وہ زیارت کیا کرتا تھا. بہرحال انہوں نے مقام چھوڑا, پھر علم دین کی طرف آیا. اعلیٰ حضرت کی زیر نگرانی وہ تربیت ہوئی, اور اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش کا یہ صدقہ ہے کہ پھر ہمیں رہتی دنیا کے لیے صدر الشریعہ ملے, جو ایسا انہوں نے احسان کیا. وہ فتاویٰ لکھے, کنز الایمان بھی صدر الشریعہ, جیسے ہم نے سنا تھا کہ صدر الشریعہ ہی کی جو ہے وہ مسائی جمیل تھی, بار بار اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے رہتے, اور ہمیں کنز الایمان ملا. ایک آخری بہت ساری واقعات ہیں, بلکہ انفرادی کوشش, اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش یہ پورا رسالہ ہے جو امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ trusted حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ صدر الشریعہ so much that even in his wasiyat he said that my son Hamid Raza Hujjat al-Islam should perform my salat of janaza, my namaz janaza. Otherwise, if that doesn't happen, then Maulana Amjad Ali. اللہ اللہ, اتنا ان پر جناب و اعتماد تھا. اور یہ بنایا کس نے ان کو؟ مجدد آف دا ٹائم اپنے جنازے کے لیے وصیت کر رہے ہیں. لیکن اب ذرا تھوڑی دیر پہلے تھوڑا پیچھے ہم چلے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کو یہاں تک پہنچانے میں کس کا کردار, یعنی ان کو طب چھڑوائی, اپنا شاگرد بنایا اور کدھر پہنچا دیا. ڈائمنڈ کو لے کر وہ پالش کیا, وہ تراشا کہ آج رہتی دنیا ان کے جلووں سے جگمگا رہی ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر, ایا ہوں مانائے اول آخر. کیا خوبصورت شعر ہے. نماز اقصا میں تھا یہی سر, ایا ہوں مانائے اول آخر. ہیں دست بستہ جو پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کر گئے تھے یا سبحان اللہ. ٹائم کوڈ بھی چلا دیں بھائی, آپ بھی ساتھ دینا, آپ ٹیم ہے. نہیں یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو, یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو, سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. کیا ان کا تعلق باب الاسلام سندھ سے ہے؟ جی. کیا وہ اراکین شورا میں سے کوئی ایک رکن شورا ہیں؟ جی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو آخری وقت گزارا اس میں امام اہل سنت نے مسجد کی حاضری نہ چھوڑی. حالانکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کمزوری اتنی تھی کہ مسجد میں آدمی لاٹھی اور آدمی مل کر لاٹھی کا سہارا بھی ہوتا اور لوگ بھی پہلے لے جاتے اور لاتے تھے. ایک وقت آیا کہ وہ بھی نہ ہو سکتا تھا, کرسی پر ڈنڈے باندھ دیے گئے, اس پر بٹھا کر لوگ اٹھا کر مسجد پہنچاتے, کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمیشہ مسجد ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے. بیماری کی وجہ سے بھی مسجد جانا نہیں چھوڑا کرتے. Help us ya Ilah al-Alamin, help us ya. We want to become pious, we want to become muttaqi, we want to be upright, we want to live a good life. تیرے سوا کوئی نہیں مولا جو مشکلیں حل کرے.
تیرے سوا کس کے در پر جائیں اپنی فریاد کرنے مولا؟ جتنے ہاتھ اٹھائے موجود ہے سب کو خوشحال کر دے، سب کو برکتیں عطا کر دے۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیاں، پتلی پتلی گولے خود سے کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، انسان چھوٹی برائی سے بڑی برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے اسکول کے ایک ٹیچر تھے، وہ بدقسمتی کے ساتھ صحیح العقیدہ نہیں تھے اور بہت سارے وسوسے میرے مائنڈ میں انہوں نے منتقل کر دیے۔ میرے دل سے انہوں نے عظمت اولیاء آہستہ آہستہ کافی حد تک مٹانے کی کوشش کی، اور اب یہ ایک عجیب و غریب تباہی کی طرف اور بڑھ رہے ہیں۔ میں کھیلنے میں بہت زیادہ شوقین تھا، ایک ہی دونوں ہوتی تھی، گیم کھیلنا، اور میں نے بالکل کچھ بننا ہے، ہیرو بننا ہے، میں نے کپتان بننا ہے، میں نے انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے، میں نے دنیا میں مطلب بڑا کام کر کے دکھانا ہے۔ مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پاپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ میرے سامنے یہ درخت ہے جو کافی پرانا درخت ہے، اب سوال یہ تھا کہ اس درخت کی عمر کیسے معلوم کی جائے کہ یہ کتنا پرانا درخت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال سے پہلے آپ نے کوئی نیت بیان نہیں کی، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا، باقی ان تحقیقوں میں کوئی حاصل نہیں ہے۔ یہ قوم تو گئی، یہ کیا کیا جا کر دیکھتی ہے، کیا کیا پوچھتی ہے، کیا کیا تبصرے کرتی ہے، تو بولنے جیسا بھی نہیں ہے۔ وہ گاڑی کون سے ماڈل کی یہ بھی پوچھتے ہیں، کتنے کی لی، کب لی، کب سے تمہارے پاس ہے، صحیح چلتی ہے کہ نہیں چلتی، اسپیڈ برابر ہے کہ نہیں، اسی پنچاتے کرتے گئے توبہ ہے۔ خامخواہ اپنے لیے گواہ تیار کرتے ہیں آخرت کے لیے کہ میں فضول گو تھا۔ مطلب کوئی ضرورت ہو تو پوچھے آدمی کتنے کی لی، اس لیے کہ بھائی آج کل بھاؤ کیا چل رہا ہے کہ لینا ہے، ورنہ مکان کتنے کا لیا، کیا بھاؤ چل رہا ہے، مکان مالک کیسا ہے، تو یہ تھوڑا غیبت کے دروازے میں چابی بھی تھوڑا کستا ہے طالب ہے کیا کہ یہ مکان مالک کی کوٹنا شروع کرے کہ مکان مالک کیسا ہے۔ اب وہ اس نے تو آپ کو پتا ہے کہ ناشکری کا دور دورہ ہے، مکان مالک وہ چمڑا ہے، چمڑا یار بہت تنگ کرتا ہے، پہلی تاریخ نہیں آتی ہے اور مطالبہ شروع کر دیتا ہے کرائے کا کہ پہلی تاریخ آ رہی ہے تیار رکھنا کرایہ، پانی بند کر دیتا ہے، بجلی برابر نہیں، اور اس میں ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، اتنا عرصہ ہوا رنگ نہیں کروا دیا، مینٹیننس نہیں کروا دیتا، بس یہ چاہتا ہے کہ ہم جلدی یہاں سے چلے جائیں، ہم بھی جانے والے نہیں ہیں، کہ بھلے زور لگا لیں، تعصب کرتا ہے یار، یہ فلاں زبان بولتا ہے ہم فلاں زبان بولتے ہیں، تعصب کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ یعنی کہ ہزار غیبتوں کا دروازہ اس آپ کے فضول سوال نے کھول دیا کہ مکان مالک کیسا ہے۔ تو ہم فضول باتوں سے بچیں گے تو گناہ بھری باتوں سے بچنے کا انشاءاللہ سامان بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جو رضائی ماں ہوتی ہے اگر اس کا دودھ پیا ہو کسی نے تو اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، رضائی ماں کا اس آدمی پر ایک احسان تو ہے، صحیح بات، کہ اس کا جزو بدن دودھ اس کے جسم کا ایک حصہ بنا، صحیح بات، ٹھیک ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ احادیث کے اندر اس کا درس ملتا ہے کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو اس عورت نے آپ کو دودھ پلا کر آپ ایک احسان کیا، یہ حقیقی ماں جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن دودھ پلانے کی وجہ سے اس کا درجہ ماں کی طرح ہو گیا،
اب یہ بھی آپ کے اوپر حرام ہو گئی، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، بالکل۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رشتے کو تعظیم دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ رشتہ قابل تعظیم ہے۔ جو سوال میں کیا گیا کہ دودھ پلانے والی عورت کو برا بھلا کہنا، تو یہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے۔ نہ دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، نہ ہی اپنی سگی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کے ساتھ تعظیم سے پیش آیا جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کیا جائے، اور یہ دودھ پلانے والی عورت بھی آپ کے لیے قابل تعظیم ہے۔ اس کا ادب و احترام کرنا ایک بحیثیت مسلمان اور انسان، اور اس کے آپ ممنون ہیں، مشکور ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، شاکر بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ علم انسانی وقار کو بلند کرتا ہے، علم ہمارے اندر موجود صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ حصول علم میں مگن رہنے کا گر کیا ہے، حقیقتاً علم کیا ہے، یہ سب کچھ اور بہت کچھ جان سکیں گے 20 اپریل بروز اتوار، کیونکہ منعقد ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں پاکستان سطح پر شعبہ تعلیم کے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع، جس میں دن 2:26 پر انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حاجی محمد عمران الطاری مدۃ ذلہ العالی براہ راست سنت بھرا بیان فرمائیں گے۔ نیز یہ سنت بھرا بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ صاحب قصیدہ ذکر فرماتے ہیں، وراودتہ الجبال الشم من ذہب عن نفسہ فاراہا ایما شمامی، کہ بلند و بالا پہاڑوں نے جو سونے کے پہاڑ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بلند حوصلے اور استغنا سے انہیں ذلیل دیکھا۔ اس شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کو ذکر کیا گیا ہے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس چیز کے جو رب تعالیٰ کے قریب کر دے، اور عالم اور طالب علم کے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر وہ بڑی مصیبت کہ جو انسانوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، ہمارے آقا ایسے حبیب ہیں کہ یہ اس بڑی مصیبت تنگی کے وقت شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامۂ اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول۔ دیکھیے سلسلہ فیضان قصیدہ بردہ شریف آج مدینہ منورہ میں رات 9:30 بجے اور پاکستان میں رات 11:30 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا.